بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس سیٹ جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 2 ہمارا شروع ہوتا ہے 3.2 سے، ڈیفرنس بٹوین اڈاپٹیشن اینڈ ویریشن، یعنی اڈاپٹیشن موافقت اینڈ ویریشن اور تغیر کے درمیان فرق۔ موافقت اور تغیر کے درمیان فرق۔ ایز یو آلریڈی نو، جیسا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، that the differences shown by the individuals of one kind of organisms، یعنی one species کہ ایک ہی قسم کے جانداروں یعنی ایک ہی نوع کے افراد میں پائے جانے والے باہمی فرق کو are called variations، تغیرات کہا جاتا ہے۔ There are two types of variation on the basis of their causes، یعنی تغیرات کی وجوہات کی بنیاد پر ان کی دو اقسام ہوتی ہے۔ The variations which arise due to changes in gene are called genetic variation۔ وہ تغیرات جو جینز میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں انہیں جینیٹک ویریشنز یعنی جینیاتی تغیرات کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل سکن کلر، بلڈ ٹائپ، آئی کلر، ٹنگ رولنگ ایٹسیٹرا۔ یعنی مثال کے طور پر جلد کا رنگ، خون کی قسم، آنکھوں کا رنگ، زبان کو لپیٹنے کی صلاحیت وغیرہ۔ Such variations are passed from parents to offspring۔ اس طرح کے تغیرات والدین سے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ The primary source of genetic variation is mutation۔ جینیاتی تغیرات کا بنیادی ذریعہ میوٹیشن ہے۔ تو میوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ میوٹیشن is a change in the genetic material یعنی جین۔ میوٹیشن جینیاتی مادے یعنی جین میں ہونے والی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ The variations which are caused by environmental influences، یعنی وہ تغیرات جو ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں are called environmental variations، ماحولیاتی تغیرات کہلاتے ہیں۔ For example language، scar on skin etc۔ مثال کے طور پر زبان، جلد پر موجود داغ یا نشان وغیرہ۔ Such variations are not transferred to offspring۔ ایسے تغیرات اولاد میں منتقل نہیں ہوتے۔ Some genetic variations also have a lot of environmental influence۔ کچھ جینیاتی تغیرات پر بھی ماحول کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ For example weight and height، مثلاً وزن اور قد۔ اچھا، تو اب ہے اڈاپٹیشن، موافقت۔ Adaptation is the physical or behavioral characteristic of an organism۔ موافقت کسی جاندار کی ایسی جسمانی یا رویے سے متعلق خصوصیت ہے that helps an organism to survive better in the environment، جو اسے اپنے ماحول میں بہتر طریقے سے زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ Living things are adapted to the habitat۔ جاندار اپنے مسکن یعنی ہیبیٹیٹ کے مطابق موافقت اختیار کرتے ہیں۔ They live in، جہاں وہ رہتے ہیں۔ This is because they have special features that help them to survive۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسی خاص خصوصیات موجود ہوتی ہے جو انہیں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ For example animals that live in cold places have adaptations to keep them warm۔ مثال کے طور پر سرد علاقوں میں رہنے والے جانوروں میں ایسی موافقتیں پائی جاتی ہے جو انہیں گرم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ Plants that live in dry areas have adaptations to help them conserve water۔
یعنی خشک علاقوں میں رہنے والے پودوں میں ایسی موافقتیں موجود ہوتی ہے جو انہیں پانی محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ The body of camel shows excellent adaptation for living in the desert. اونٹ کے جسم میں صحرا میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین موافقت پائی جاتی ہے۔ They have long eyelashes to keep sand out of their eyes. یعنی اونٹ کی لمبی پلکیں اس کی آنکھوں کو ریت سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ And wide feet to distribute their weight evenly on the sand. اور اس کے چوڑے پاؤں اس کے وزن کو ریت پر یکساں طور پر تقسیم کرتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے اونٹ ریت پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ Their hump can store fats. ان کے کوہان یعنی ہمپ میں چربی ذخیرہ ہوتی ہے and which are used for long time، جو طویل عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ Plants also show adaptations. پودوں میں بھی موافقت پائی جاتی ہے۔ The best example is cactus plant to survive in the desert. صحرا میں زندہ رہنے کے لیے کیکٹس کا پودا اس کی بہترین مثال ہے۔ Its stem can store water. یعنی اس کا جو stem ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ The leaves are modified in spines. کیکٹس کے پتے کانٹوں یعنی spines میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ And have thick cuticle on the surface to reduce water loss. اور ان کی سطح پر موٹی یعنی کیوٹیکل موجود ہوتی ہے جو پانی کے ضیاع کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ It has shallow roots. اس کی جو جڑیں ہوتی ہے وہ کوکلی ہوتی ہے یا اس کی جڑیں سطحی ہوتی ہے that spread close to the surface. جو زمین کی سطح کے قریب پھیلی ہوتی ہے to quickly absorb rain water، تاکہ بارش کا پانی جلدی جذب کر سکے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو یہ جو فیگر ہے 3.1 یہ ایڈاپٹیشنز یعنی موافقت کے بارے میں ہے۔ پہلے نمبر پر جو فیگر ہے اے، اس میں اس تصویر میں اونٹ کو صحرائی ماحول میں دکھایا گیا ہے۔ اونٹ کے جسم میں کئی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہے جو اسے صحرا میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، اونٹ کی لمبی پلکیں آنکھوں کو ریت سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے چوڑے پاؤں ریت پر وزن کو زیادہ سطح پر تقسیم کرتے ہیں، اس لیے اونٹ ریت میں آسانی سے چل سکتا ہے۔ اونٹ کا جو کوبڑ ہوتا ہے ہمپ چربی ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ خصوصیت اونٹ کو صحرائی ماحول میں بہتر طور پر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر یہ جو سیکنڈ پکچر ہے اس میں کیکٹس یعنی جو صحرائی کیکٹس ہے یہ دکھایا گیا ہے۔ کیکٹس بھی صحرا کے ماحول کے مطابق خود کو ڈال چکا ہے۔ اس کا موٹا تنا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ اس کے پتوں کانٹوں یعنی سپائنز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ سطح پر موجود موٹی کیوٹیکل پانی کے ضیاع کو کم کرتی ہے۔ اس کی کم گہرائی والی جڑیں سطح کے قریب پھیلی ہوتی ہے اور بارش کا پانی جلد جذب کر لیتی ہے۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، لیکن آج کے لیسن کا میں آپ لوگوں کو ایک بار اردو خلاصہ بتا دیتا ہوں دوبارہ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے آج کے لیسن کا۔ تو تغیرات یعنی ویریشن سے مراد ایک ہی نوع کے جانداروں میں پائے جانے والی مختلف خصوصیات ہے۔ تغیرات کی دو اقسام ہیں، جنیاتی تغیرات اور ماحولیاتی تغیرات۔ جنیاتی تغیرات جینز میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے جلد کا رنگ، خون کی قسم، آنکھوں کا رنگ اور زبان کو موڑنے کی صلاحیت، اور یہ والدین سے اولاد میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ جنیاتی تغیرات کا بنیادی ذریعہ میوٹیشن ہے۔ اس کے برعکس ماحولیاتی تغیرات ماحول کے اثرات سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے زبان اور جلد پر داغ، اور یہ اولاد میں منتقل نہیں ہوتے۔ موافقت یعنی ایڈاپٹیشن سے مراد جاندار کی ایسی جسمانی یا رویے کی خصوصیت ہے جو اسے اپنے ماحول میں بہتر طور پر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔
مثال کے طور پر اونٹ کی لمبی پلکیں آنکھوں کو ریت سے بچاتی ہے، چوڑے پاؤں ریت پر وزن کو پھیلانے میں مدد دیتے ہیں اور کوہان میں موجود چربی طویل عرصے تک توانائی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح صحرائی پودا کیکٹس پانی ذخیرہ کرنے والا تنا، کانٹوں میں تبدیل شدہ پتے، موٹی کیوٹیکل اور سطح کے قریب پیلی ہوئی جڑیں رکھتا ہے، جو پانی کے ضیاع کو کم کرنے اور بارش کے پانی کو جلد جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔